السلام علیکم۔ یہ ہمارا قرآن ٹائم ہے۔ یہ 24 گھنٹے اللہ نے ہمیں زندگی کے دیے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا وقت بھی اگر ہم قرآن کو دیں تو ہم قرآن میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن پاک۔ اللہ نے اس میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت بنے گی متقیوں کے لیے۔ متقی کون؟ اللہ سے ڈرنے والے، جو یہ سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اللہ خبیر ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ مالک یوم الدین ہے، یعنی قیامت کے دن کے مالک ایک اکیلے اللہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس حساب کتاب کی وجہ سے انہیں یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جب ہم یہ کہتے ہیں ایمان مفصل میں کہ والبعث بعد الموت، کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس پہ ہمارا یقین ہے۔ تو چونکہ دوبارہ اٹھایا جانا مسلمانوں کا یقین ہے، تو اللہ کی ذات پہ بھی مسلمانوں کو یقین کامل ہے کہ ایک دن ہم نے مالک یوم الدین کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کا اللہ نے قرآن کے پہلے صفحے پہ بیان کیا ہے کہ وہ اس دن کا مالک کون ہوگا، صرف اللہ ہوں گے، اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہماری زبانیں بند ہوں گی اور ہمارے اعضاء بول رہے ہوں گے۔ یہ ایسا سسٹم ہے کہ اللہ پاک جو ہے زبان کو بند کریں گے، اور ہمارے اعضاء، کس اعضاء نے کیا کیا، وہ سارے کے سارے اعضاء بول رہے ہوں گے، اور انسان بول نہیں سکے گا، کوئی بات کر نہیں سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کم سے کم ہر مسلمان کو قرآن کا پہلا اور دوسرا صفحہ ضرور یاد ہونا چاہیے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے۔ پہلا صفحہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے، وہ تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور وہ قرآن میں ایمانیات کے بارے میں ہے کہ ایمان کیا ہے۔ اس کا قرآن میں اللہ پاک نے پہلے صفحے پہ بالکل واضح الفاظ پہ بتا دیا، اور 2 لفظوں میں بتا دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جو اس پہ یقین رکھتا ہے وہ شرک کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے، اور اللہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ یعنی جو بھی مسلمان، جو بھی انسان صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور صرف اللہ سے مدد مانگے گا، وہ شرک سے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اور اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، یعنی کہ ایاک نعبد میں، یعنی کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کرے گا، تو پھر وہ شرک ہو گیا۔ اور ایاک نستعین یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے گا، وہ بھی شرک ہو گیا۔ تو یہ 2 جو ہیں، اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین والے مسلمان ہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سے ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں۔ تو یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد، اس میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں عمل کی توفیق، کہ اللہ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ بڑی واضح سی بات ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ایسا ہی کرتے ہیں، پہلے ایک بات کہتے ہیں، پھر اس کو تفصیل میں بیان کر دیتے ہیں۔ اور مزید تفصیل اس کی کیا ہے؟ اس کی مزید تفصیل ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن سے تو راضی ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے، وہ والا راستہ، اس پہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جنہوں نے آپ کو راضی کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ پہلے نمبر پہ انبیاء ہیں، یعنی جو انبیاء کرام اللہ نے دنیا میں بھیجے وہ تھے اللہ کو راضی کرنے والے۔ پھر صدیق ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے شہداء سے، صالحین سے پہلا درجہ رکھا کس کا؟ صدیقین کا، یعنی سچ بولنے والے لوگ،
سیدنا ابو بکر صدیقین کے سردار ہیں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے، سچ بولنے والے۔ تو سچ بولنا جو ہے یہ مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو۔ اس کے بعد اس کا فائدہ اللہ بیان کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں سچ بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سچ بولو گے تو میں تمہارے اعمال صحیح کر دوں گا۔ پہلا کام کیا ہوا سچ بولنے سے؟ کہ ہمارے اعمال، چاہے وہ ہمارا روزہ ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے قرآن کو پڑھنا ہو، چاہے اللہ کا ذکر ہو، چاہے والدین کی خدمت ہو، چاہے انسانوں سے اچھا سلوک، اس سارے کے سارے اعمال قبول کب ہوں گے؟ جب ہم سچ بولیں گے۔ سچ بولنا اس کی شرط ہے۔ اللہ نے دیکھیں پہلے فرما دیا کہ اے ایمان والو سچ بولو، اور اس کے اثرات کیا پڑیں گے انسان کے اوپر؟ کہ اللہ اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دوں گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ دوسرا بڑا فائدہ کیا ہو گیا؟ ایک تو سچ بولنے کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے اعمال کو قبول کر لیا، ہمارے اعمال کو صحیح کر دیا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوا؟ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور تیسرا بڑا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہے کہ اللہ ہمارے درجات کو بلند کر دیں گے۔ یہ قرآن پاک کی ایسی زبردست آیت ہے، جس دن مسلمان اس پر چلیں گے وہ اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے سچ بولنا، جب ہم حضور کی پہلی سنت پہ آئیں گے، جو سنت ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ابھی ہیں لوگ جن کی زندگی میں ہے، جب مسلمان تمام کے تمام مسلمان سچ بولنے پر آ جائیں گے، وہ نفاق سے بری ہو جائیں گے، ہائپوکریسی نہیں ہوگی ان کے اندر، منافقت نہیں ہوگی، وہ سچ بولیں گے، سارے نظام ہماری زندگی کے صحیح ہو جائیں گے۔